میرے شوہر کا کلینک تھا اور اس کے پاس دور دراز سے لوگ دوائی لینے کے لیے آتے تھے۔ کچھ دنوں سے ایک لڑکی جو کہ بہت ہی بدصورت اور عجیب سی رنگت کی تھی، وہ میرے شوہر کے پاس دوائی لینے کے لیے آتی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ بدصورت سے خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور اس کی رنگت صاف ہوتی جا رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے شوہر سے کوئی ایسی دوائی لے کر کھاتی ہے جس سے اس کی رنگت صاف ہو رہی تھی اور وہ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے اس لڑکی کی دوائی کی پڑیا چرا لی اور خود رات کو کھائی۔ جیسے ہی میں نے وہ دوائی کی پڑیا کھائی تو میرا نام شبانہ ہے۔ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے بابا ایک حکیم تھے اور ان کے پاس دور دراز سے لوگ علاج کروانے کے لیے آتے تھے۔ میری امی میرے ابو کی کزن تھی اور میرے نانا ابو بھی ایک حکیم تھے۔ ابو میرے نانا ابو کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ابو کو ساری حکمت سکھا کر اپنی بیٹی یعنی میری ماں کی شادی ان سے کروا دی تھی۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے پورا گاؤں انہی سے علاج کرواتا تھا۔ میں اسکول میں پڑھتی تھی اور اسکول سے آ کر اپنی ماں کے ساتھ کھانے میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ میرے گاؤں کا اسکول میٹرک تک تھا، اس لیے میں نے بس 10ویں تک ہی تعلیم حاصل کی اور گھر بیٹھ گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو میرے ابا کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ میرے ابا نے شادی اپنے ایک شاگرد کے ساتھ کر دی۔ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن ابا کے سامنے بولنے کی ہمت نہ تھی۔ روز کوشش کرتی کہ ان سے بات کروں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنے ابا سے کہہ دیا کہ مجھے اس لڑکے سے شادی نہیں کرنی، تو میرے ابا نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگے کہ اتنا شریف لڑکا ہے اور میرے کہنے پر وہ تم سے شادی کر رہا ہے، ورنہ اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں۔ ابا سے ڈانٹ سننے کے بعد میں نے مزید کچھ نہ کہا اور چپ چاپ شادی کر لی۔ میں تو خوش نہیں تھی اور اسے دیکھ کر بھی یہی لگتا تھا جیسے میرے ابا نے اسے زبردستی راضی کیا ہو۔ خیر میرا نکاح ہو گیا۔ شادی کی رات ہی عجیب بات ہوئی۔ اسے کال آئی اور وہ جلدی جلدی میں کہیں چلا گیا۔ اگلی صبح کو اس کی واپسی ہوئی تو میں نے پوچھا کہ ساری رات کہاں تھے؟ تب وہ مجھے کہنے لگا کہ ایک مریض کو ایمرجنسی آ گئی تھی، اس لیے اس کے پاس چلا گیا تھا۔ اکثر ہی اس کو مریضوں کی کالز آتی رہتی، اس لیے وہ فون پر خاصا مصروف رہتا تھا۔ میرے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ جب تک میرے والد زندہ رہے تو میرے ساتھ اس کے تعلقات اچھے تھے، اس کا برتاؤ اچھا تھا۔ جیسے ہی میرے ابو فوت ہوئے اس نے میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ میرے ابو کی وفات کے بعد اس نے میرے ابا کا کلینک سنبھال لیا اور ہماری بیٹھک کو ہی ڈسپینسری بنا لیا۔ وہیں پر سارے لوگ آتے اور اس سے دوائی لے کر چلے جاتے۔ کبھی کبھی میں بھی اپنے شوہر کی مدد کرنے کے لیے دوائیوں کی پوڑیاں بنا دیتی تھی۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، لیکن کچھ عرصے سے ایک عجیب بات ہو رہی تھی۔ ایک لڑکی روزانہ ہماری ڈسپینسری آنے لگی تھی۔ دیکھنے سے وہ بالکل بھی بیمار نہیں لگتی تھی، مگر پتہ نہیں پھر بھی وہ کیوں آ جاتی تھی۔ جب بھی وہ آتی سب سے آخر میں بیٹھ جاتی۔ شروع میں نے اس پر اتنا دھیان نہیں دیا، مگر جب وہ روز ہی آنے لگی تو میری نظروں میں آ گئی۔ وہ اپنے حلیے سے پڑھی لکھی لگتی تھی اور پڑھے لکھے لوگ تو شہر کے ڈاکٹرز کے پاس جایا کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس ہمارے کلینک پہ آتی۔ ایک دن وہ آئی اور آ کر سب سے آخر میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جا کر دوائی لے لو، تو کہنے لگی نہیں میں سب سے آخر میں ہی دوائی لوں گی۔ ابھی میں اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے آواز دے کر بلا لیا اور مجھے غصے سے پوچھنے لگا کہ تم اس لڑکی سے کیا بات کر رہی ہو؟ میں ڈر گئی اور میں نے کہا کہ میں اسے صرف یہی کہہ رہی تھی کہ جا کر دوائی لے لو۔ میرا شوہر اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا اس لڑکی سے آج کے بعد تم کوئی بات نہیں کرو گی۔ میں بے دلی سے آ کر دوائیاں پیک کرنے لگی۔ وہ لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی وجہ سے میرے شوہر کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا اس کو میرے شوہر نے دوائی دی اور اس سے پیسے بھی نہ لیے اور وہ بھی بنا پیسے دیے ہی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے آج سے پہلے ایسا کوئی مریض نہ دیکھا تھا جس سے میرے شوہر نے پیسے نہ لیے ہوں۔ اس لڑکی کو دوائی بھی میرا شوہر خود ہی بنا کر دیتا تھا اور خود ہی پیک کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا۔ مجھے اس کی دوائی پکڑنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے نظر بچا کر اس لڑکی کی ایک دوائی کی پوڑی چھپا لی اور خود رات میں نے وہ کھا لی کہ دیکھوں صحیح کہ اس سے مجھ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جب میں نے کھائی تو مجھے کچھ نہ ہوا، لیکن جب رات میں سوئی تو اچانک میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور میرے پورے وجود میں درد شروع ہو گئی اور وہ درد میرے بازو سے اٹھی اور میرے کاندھے اور جبڑے تک پہنچ گئی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میرے گھر والے آئے، انہوں نے مجھے ہسپتال پہنچا دیا تو ہاسپٹل والوں
والوں نے بتایا کہ مجھے دل کا اٹیک ہوا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، تو میں نے چپ سادھ لی۔ اگر بتا دیتی تو میں اس لڑکی کا راز معلوم کرنے سے قاصر ہو جاتی۔ چنانچہ میں نے اپنے شوہر کو نہ بتایا اور یہی بتایا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، دل کا اٹیک کیسے آ گیا۔ 3 دن بعد میں ہاسپٹل سے گھر آ گئی۔ اب میں یہ سوچتی کہ وہ لڑکی یہ دوائی کھا کر زندہ کیسے رہتی ہے۔ مجھے تو ایک پوڑی کھانے سے ہی دل کا اٹیک آ گیا، تو وہ لڑکی دوائی کیسے کھا لیتی ہے، یا وہ لڑکی دوائی کس کو دیتی ہے۔ اب یہ راز میرے لیے جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ عجیب و غریب تھا، کبھی اچھا ہو جاتا، کبھی برا ہو جاتا۔ مجھے اپنے شوہر کی اس بات کی سمجھ نہ آتی تھی کہ ابھی بھی اس کو رات کو اکثر کال آتی اور وہ مجھے ایمرجنسی کا کہہ کر چلا جاتا، اور جب وہ اگلے دن واپس آتا تو مجھے بتاتا کہ ایک مریض کو ایمرجنسی میری ضرورت پڑ گئی تھی، میرا اس کو دیکھنے جانا بہت ضروری تھا۔ ابھی وہ لڑکی دوائی لینے کے لیے آتی تو سب سے آخر میں ہی بیٹھتی۔ سارے معمولات ویسے کے ویسے تھے۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے شوہر سے پوچھوں کہ وہ لڑکی کون ہے، لیکن پھر میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ وہ الٹا مجھے ہی نہ ڈانٹنا شروع کر دے۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود ہی اس معاملے کی تہہ تک پہنچوں گی۔ اگلے دن جب وہ لڑکی آئی اور دوائی لینے کے بعد جانے لگی تو میں چپکے سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ ابھی وہ کچھ دیر ہی چلی تھی کہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر آیا اور وہ اس کے اندر داخل ہو گئی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ لڑکی اچھے خاصے گھرانے کی ہے، پھر بھی دوائی لینے کے لیے میرے شوہر کے پاس آتی ہے اور پیسے بھی نہیں دیتی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے تنگ آ کر پوچھ لیا کہ وہ لڑکی کون ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اس لڑکی کی والدہ میری ماں کی بہت اچھی دوست تھی، اس لیے مجھے ان کے پاس ان کے گھر جا کر بھی دوائی دینی پڑتی ہے اور اس لیے میں ان سے پیسے بھی نہیں لیتا۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ جب وہ لڑکی کلینک پر دوائی لینے کے لیے آئے گی تو میں اس کے گھر جا کر اس کی ماں کا پتہ کر کے آؤں گی، کیونکہ آخر وہ میری ساس کی دوست اور سہیلی تھی۔ اگلے دن جب وہ لڑکی دوائی لینے کے لیے کلینک پر آئی تو میں چپکے سے اس کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا تو دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ ایک ہمسائے بزرگ نظر آئے۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ بیٹا یہاں تو صرف ایک لڑکی رہتی ہے اور تو کوئی نہیں رہتا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ غلط بیانی کیوں کی، یا اس لڑکی نے میرے شوہر کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا۔ میرا تجسس روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے دوائی کی ساری شیشیاں خالی کر کے چھپا دیں اور اپنے شوہر سے کہا کہ ساری دوائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ میرا شوہر صبح ہی دوائیاں لینے کے لیے بازار چلا گیا اور میں نے ایک ملازمہ کا بھیس بدلا اور اس لڑکی کے دروازے پر پہنچ گئی اور جا کے دستک دی اور کہا کہ میں کام کی تلاش میں ہوں، مجبور ہوں، مجھے اپنے کام پر رکھ لو۔ تو وہ مجھے کہنے لگی ہاں میرے گھر میں کچھ کام ہے، کچھ کپڑے دھونے ہیں، کچھ برتن دھونے ہیں اور کچھ صاف صفائی کا کام ہے، تم وہ کر دیا کرو تو میں تمہیں اچھی اجرت دے دیا کروں گی۔ میں اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور وہ مجھے سارے گھر کے کام سمجھانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ اس کمرے میں نہ جانا، اس کمرے کی صفائی میں خود کروں گی۔ اس نے سختی سے مجھے اس کمرے میں جانے سے منع کیا تو مجھے مزید شک پڑ گیا کہ ہو نہ ہو اس کمرے کے اندر کچھ ایسا ہے۔ میں نے ایک آدھ بار اس کمرے میں جھانکنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی میری طرف ہی دیکھ رہی ہوتی تھی، اس لیے مجھے اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ مجھے چائے کا ایک کپ بنا دو۔ میں نے اس کے چائے کے کپ میں نیند کی دوائی ملا دی جو کہ میں اپنے ہی کلینک سے لے کر آئی تھی۔ چائے پیتے ہی وہ سو گئی اور مجھے موقع مل گیا۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک لاغر، کمزور اور بیمار شخص چارپائی پر پڑا لیٹا ہوا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ گھبرا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میں اس گھر کی ملازمہ ہوں، آپ کون ہیں؟ تو وہ مجھے بتانے لگا کہ میں ثانیہ کا شوہر ہوں، میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں نے اپنے گھر والوں سے ضد کر کے اس کے گھر رشتہ بھیجا اور ثانیہ کی مرضی کے خلاف میری شادی ثانیہ کے ساتھ کر دی گئی۔ میں خاندانی امیر ہوں، روپے پیسے اور زمین جائیداد بہت زیادہ ہے، لیکن میری بیوی مجھ سے خوش نہیں اور میں اکثر سوچتا اور پچھتاتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کر کے اس کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ جب سے شادی ہوئی ہے میں خود بھی بیمار رہتا ہوں اور میری بیوی یہاں قریب ہی ایک کلینک سے دوائی لے کر آتی ہے جس کو کھانے سے میں بہتر ہونے کی بجائے مزید میری طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ اب تو اکثر میری بیوی مجھے زبردستی انجیکشن لگا دیتی ہے اور وہ ڈاکٹر بھی کلینک سے آ کر مجھے طرح طرح کی دوائیاں دیتا ہے جس سے مجھے کوئی ہوش نہیں رہتی۔ میں چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں سارا راز سمجھ گئی کہ اس کی بیوی اپنے شوہر کے لیے میرے شوہر سے جان بوجھ کر ایسی دوائیاں اور انجیکشنز لے کر آتی ہے جو اندر ہی اندر سے اس کے شوہر کو ختم اور کمزور کر رہے تھے۔ اور ایک دن یہ ہوتا کہ وہ یہ دوائیاں کھا کھا کر کمزور ہو کر کسی بیماری کا شکار ہو جاتا
اور اس کی بیوی یعنی ثانیہ کو اس کی ساری دولت بھی مل جاتی اور اس کے شوہر کے قتل کا الزام بھی اس کے سر پہ نہ لگتا۔ میں نے جب یہ سارا راز جان لیا، سمجھ لیا، تو میں نے فوراً پولیس کو فون کر کے بلا لیا۔ پولیس پہنچ گئی، میں نے پولیس کو ساری بات بتائی تو پولیس نے ہمارے کلینک پہ چھاپا مارا اور وہاں سے میرے شوہر کو بھی گرفتار کر لیا اور تانیہ کو بھی گرفتار کر لیا اور ان سے سچ اگلوا لیا۔ اور وہ سچ یہ تھا کہ میرا شوہر تانیہ سے پیار کرتا تھا، لیکن اس کے گھر والے اس کی شادی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ادھر میرے شوہر نے بھی اپنے استاد یعنی میرے باپ کے استاد ہونے کی لاج رکھتے ہوئے میرے ساتھ زبردستی شادی کر لی، لیکن تانیہ کے ساتھ اس کے روابط ابھی بھی ختم نہ ہوئے تھے اور ان دونوں نے مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ تانیہ کے شوہر کو ختم کر کے پھر میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا اور تانیہ سے شادی کر کے تانیہ کے شوہر کی دولت پر عیش کرتا۔ میں نے ان دونوں کے پلان کو ملیا میٹ کر دیا تھا، ان دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا اور جیل میں بند کر دیا۔ میں نے انسانیت کے ناطے تانیہ کے شوہر کا علاج کروایا، کیونکہ اس کی یہ حالت کرنے کے پیچھے میرے شوہر کا ہی ہاتھ شامل تھا، اس لیے میں اس کو اس حال میں چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میری اس عادت اور اخلاق سے وہ بے حد متاثر ہوا اور اس نے مجھے شادی کی آفر کی، جو کہ میں نے بخوشی قبول کر لی۔ اب ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور میرا پہلا شوہر اور تانیہ دونوں جیل میں سڑ رہے ہیں۔ دوستو، کسی نے سچ کہا ہے کہ جو کسی کے لیے کوئی گڑھا کھودتا ہے، ایک دن آخر کار وہ خود ہی اس کے اندر گرتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ مکافات عمل کی چکی بہت گاڑی اور باریک پستی ہے۔ محترم دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو جوائن ضرور کیجیے گا۔